الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب کیسے وہ بات کروں ان کے دہن سے منسوب جو شہ صدق و صفا نے کبھی فرمائی نہیں گرامی قدر حاضرین ماہ رجب المرجب ہے اور یہ حرمت والا مہینہ ہے 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے روز تخلیق ہی حرمت عطا فرما دی اور ایک بات بڑے دھیان سے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے سنیں یہ جو حرمت ہوتی ہے نا دنوں کی راتوں کی مہینوں کی یہ اللہ عطا کرتا ہے کون عطا کرتا ہے کیوں کیونکہ ان کا خالق اللہ ہے حرمت کسی دن کو کسی رات کو کسی مہینے کو فضیلت وہی عطا کر سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہو مخلوق کو حرمت نہیں عطا کر سکتی جو خود پیدا ہوا ہو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہو سمجھ آ رہی بات یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت 36 میں نے پڑھی ہے یہ سن لیں دھیان سے یہ میں نے آج تک اپنے سوا کسی سے نہیں سنی اور نہ ہی آپ میں سے کسی نے سنی ہوگی کہ کوئی جمعے پہ یہ آیت پڑھتا ہو یا کبھی کسی خطاب میں یہ آیت پڑھتا ہو الا ماشاء اللہ میں ہر سال پڑھتا ہوں کیوں کیونکہ میرا یہ تحقیق کا موضوع رہا ہے میں نے اس پہ تحقیقی مقالہ لکھا ریسرچ ورک کیا تھیسس لکھا پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہ کتنی خاص آیت کریمہ ہے
زمین و آسمان کو بنانے والا خود بتا رہا ہے کہ میں نے کب بنایا تھا اور کیسے بنایا تھا۔ تو زمین پہ چلنے والا اور آسمان کے سائے میں جینے والا اگر اسے یہ پتہ نہیں ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، وہ بے خبر ہے، غافل ہے اصل سے اور حقیقت سے اور اصول سے اور ضابطے اور قاعدے کلیے سے، بس وہ رٹے پہ اپنا کام چلا سکتا ہے۔ رٹی رٹائی چیزیں سنی چھاپ رہے ہیں پمفلٹ، تو میں کہ سنی ہمیشہ سن سنا کے ہی چھاپتے ہیں، زحمت بھی نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھ لیں۔ اب یہ دور آ گیا ہے، قرآن کہہ رہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ ذِکْرٍ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں پتا تو کسی پتے والے سے پوچھ لو، کسی علم والے سے پوچھو۔ اور اب بدبختی کی انتہا ہے کہ کوئی ایسے رہا بھی نہیں کہ اسے پوچھ لیں، وہ آگے سے لڑتا ہے جس سے پوچھو۔ یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور علم سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، فرمایا نہیں، اللہ علم والوں کو ہی اٹھا لے گا۔ جب ان کی کوئی قدر والا نہ رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اہل علم کو ہی اٹھا لے۔ تو اس دن سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جب ہم پوچھنا چاہیں اور کوئی بتانے والا نہ ہو، اس سے پہلے پوچھ لینا چاہیے، تحقیق کر لینی چاہیے۔ یہ بات جو میں نے کہی پہلی بار پہ سمجھ آنے والی نہیں کہ دنوں کی حرمت کا تعلق خالق سے ہے، مخلوق سے نہیں۔ دنوں کی حرمت کا تعلق خالق کی دی ہوئی حرمت سے ہے، اور یہ نص ہے میرے سامنے قرآن کی۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ، اے لوگو اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور وہی بنا سکتا تھا، اسے پتا تھا ان سے نہیں بننے، یہ اور بڑا کچھ بنائیں گے، ایٹم بم بنا لیں گے، 12 مہینے ان سے نہیں بننے۔ یہ کائنات کا نظام اور چارٹ چلنا کیسے ہے ان کو سمجھ نہیں آنی، پڑھ لکھ کے بھی ساری ترقی کر کے، البتہ بنے بنائے کیلنڈر کو خراب ضرور کریں گے، وہ انہوں نے کیا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوا۔ آج اس آیت کی برکت سے آپ کا ایک میں بہت بڑا مسئلہ حل کروں گا پوری قوم کا۔ شرط یہ ہے کہ آپ ذرا دھیان سے سنیں۔ علم اور اہل علم کو نہ سننے کی سزا کے طور پہ اللہ پھر وہ توفیق ہی سلب کر لیتا ہے۔ ادھر ادھر کی ہوائی فائرنگ اور ہوائی خیالی پلاؤ اور قصے کہانیاں اور حکایات اور گھڑے ہوئے جھوٹے من گھڑت واقعات، جو قوم جھوٹی حدیث بیان کر سکتی ہے، سوچو وہ سچ بولے گی تم سے؟ جو بندہ اصدق الصادقین کی طرف جھوٹ منسوب کر سکتا ہے بڑے دھڑلے سے، تمہارے دونوں ہاتھ اوپر کرا کے اور پھر سبحان اللہ کی بوچھاڑ بھی کروا کے ساتھ، وہ باقی باتوں میں سچ بول لے گا تم سے؟ وہ صرف کاروبار کرے گا، بزنس کرے گا، کمرشلزم اور پروفیشنلزم، وہ اب ہمارے دین میں سب سے زیادہ ہے۔ اس میں جتنے کرپٹ سیاستدان ہم پہ مسلط ہیں، یہ اس کی سزا ہے کہ جب تیرا ممبر و محراب ہی کرپشن سے خالی نہیں تو پھر تیرے اوپر زرداری کو حکمران ہونا چاہیے یا آل شریف کو ہونا چاہیے یا یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو ہونا چاہیے۔ یہ سزا ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ اس امت کو اللہ نے اس طرح عذاب نہیں دینا جیسے پہلی۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ بھی ایک جملہ اور دھیان سے سنو۔ یہ جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا نا، تو مسجدوں سے بھرا ہوا تھا بغداد، مدرسوں سے بھرا ہوا تھا، عالموں اور مفتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ کوئی گنبد چھوڑا نہ مینار چھوڑا، اور میں دجلہ دیکھ کے آیا ہوں، وہ سارا خون سے
اور علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کی سیاہی سے رنگین ہو گیا تھا وہ دریا۔ تو اس وقت خطیب بغدادی نے لکھا ہے تاریخ بغداد میں، یہ سمرقند اور بخارا سے شروع ہوا تھا، یہ بھی ہمارا مرکز، وہ بھی اسلام کا بڑا مرکز تھا، عروس البلاد تھا بغداد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان اور تاتاریوں کا، چنگیز خان کے فوج کا جو لشکر تھا وہ آمنے سامنے ہوا، تو ادھر جو اللہ کے نیک بندے تھے، صوفیاء اور صالحین اور اہل کشف تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس کفر کے لشکر کے اوپر فرشتے تھے، اور ان کو کہہ رہے تھے ایھا الکفر اقتلوا الفجر، اے کافروں ان فاجروں کو مارو، ان کو قتل کر دو، تباہ کر دو، برباد کر دو، ہلاک کر دو۔ تو یہاں اب اس طرح کی گرفت اور اس طرح کی پکڑ ہے۔ اس لیے ذرا اپنے، جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ پہلے نامہ اعمال دیکھ۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ پہ۔ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جب اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا یہ اسی دن کیلنڈر بنا دیا تھا، یہ چارٹ بن گیا تھا کہ سال ہوگا اور سال کے 12 مہینے ہوں گے، منها اربعۃ حرم، اس میں 12 میں سے 4 کو حرمت عطا کی ہے، 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی، اس میں سے 4 حرمت والے ہوں گے۔ حرمت کا سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان مہینوں میں جنگ و جدل کو، قتل و غارت کو، اور حق تلفی کو، اور ظلم و غصب کو حرام قرار دے دیا، کیونکہ اس وقت جاہلیت میں یہ لڑائی جھگڑے جنگیں بہت زیادہ ہوتی تھی، قتل و غارت بہت ہوتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کا احترام ہوتا تھا۔ حرمت کا مطلب ہے احترام، جیسے مسجد الحرام کہتے ہیں، مسجدیں تو لاکھوں ہیں دنیا میں، لیکن مسجد الحرام، حرم والی، حرمت والی مسجد، یہ حرم کا لفظ، حرمت کا لفظ، اور الحرام کا لفظ، احرام کا لفظ، یہ اگر ایک بات سمجھ آئے تو سارے سمجھ آ جائیں۔ حرمت کیا ہوتی ہے؟ ایک لائن کھینچی کہ اس سے آگے نہیں جانا، خالق کائنات نے ایک ڈیڈ لائن لگا دی ہے کہ یہ میری حرمت کی حد ہے، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ تو وہ زمانی بھی ہوتی ہے اور مکانی بھی ہوتی ہے۔ مکانی مسجد الحرام، مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، اسی سے حرمین ہے، حرمین الشریفین، 2 حرم۔ تو اس حرمت کو پامال نہیں کرنا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں اب اور کسی سے پوچھنے یا فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں کہ خالق کائنات نے ان دنوں مہینوں کو باقیوں سے ممتاز کر دیا۔ اس میں کیا ہوگا؟ نیکی کا اجر عام دنوں سے زیادہ ہوگا، اور گناہ کی جو پکڑ اور سزا ہے وہ بھی عام دنوں سے زیادہ ہوگی۔ جیسے مکہ شریف میں، حرم میں 1 نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز، اور 1 گناہ کریں تو 1,00,000 گناہ۔ حرمت یہ نہیں لوگ یاد رکھتے نا، صرف یہ اپنے مطلب کی چیز یاد رکھتے ہیں کہ ثواب ہمیں 1,00,000 مل جائے اور گناہ نہ ملے۔ حرمت یہ ہوتی ہے، حرم یہ ہوتا ہے۔ ذالک الدین القیم، اور فرمایا یہی سیدھا نظام ہے،
اللہ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے، ٹائم ٹیبل ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ ساتھ خود ہی اس کا مطلب بھی بتا دیا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا کرو. یہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے نا، سب سے پہلے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے. ہر گناہ چھوٹا یا بڑا جو کرنے والا ہے، کسی سے پہلے وہ اپنی جان پہ اور اپنی ذات پہ ظلم کر رہا ہوتا. امام بخاری اس آیت کی تفسیر میں الجامع الصحیح میں یہ حدیث لائے ہیں. حضرت ابو بکرہ، ایک ہے حضرت ابو بکر صدیق یار غار رضی اللہ عنہ، اس کا فرق بھی لوگ نہیں جانتے. اچھے میں نے دینی ٹی وی چینلوں پہ بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ غلط لکھا ہوتا ہے. کاش یہ میری بات آج پہنچ جائے کسی تک. یہ جو حضرت ابو بکرہ ہیں، ان کا نام ہے نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ. یہ راوی ہیں اور یہ وہ خوش بخت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا روشن ستارہ ہے کہ جب امام الانبیاء خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے تھے اونٹنی پر بیٹھ کر، تو اس خوش بخت نے اس اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی. یہ دیکھیں، اب حدیث بیان کرنا اسی بندے کا حق بنتا. لاکھوں کے مجمع میں سب سے قریب جو شخص تھا، اسپیکر تو ساؤنڈ سسٹم تو کوئی نہیں تھا، تو قریب ترین یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالی ورسول. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک زمانہ گھوم کے اپنی اسی ترتیب پہ آ گیا ہے جس ترتیب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت بنایا تھا جس وقت زمین و آسمان پیدا کیے گئے. یہ میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ مسئلہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی حل فرما رہے. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا آپ کا ایک مسئلہ میں حل کروں گا، وہ مسئلہ یہ حدیث پاک سے حل ہونے لگا. فرمایا لوگو ان الزمان قد استدار کہیتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض. اے لوگو آج وقت کی سوئی گھوم کے اپنے اصل ٹائم ٹیبل پہ آ گئی ہے. اس ٹائم ٹیبل پہ اور اس کلاک کے مطابق ہو گئی ہے جو خالق کائنات نے پیدا کرتے وقت سیٹ کیا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی یہ کہنے کی، وہ اگلی آیت میں ہے. اس سے اگلی آیت نمبر 37 سورہ توبہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اللہ نے بنا دیا ٹائم ٹیبل اور ان بندوں نے، کافروں نے، مشرکین نے اور جاہلوں نے اس ٹائم ٹیبل کو بگاڑ دیا، ڈسٹرب کر دیا. اپنی مرضی سے اس کے اندر مہینوں کو آگے پیچھے کر، جب چاہا محرم کو سفر کر دیا، جب چاہا سفر کو محرم کر دیا. حج کے موقع پہ آ کے ایک بندہ اعلان کر دیتا تھا، کیونکہ ذوالحجہ کے بعد محرم آنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اس بار محرم نہیں، اب یہ سفر ہوگا. اور جب سفر کا چاند نظر آنا تو کہتے اس بار سفر نہیں محرم ہوگا. اس کو قرآن نے کفر کہا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے نظام الاوقات کو چھیڑنا اور ڈسٹرب کرنا، اس سے پورا زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا ہے. اور بعد میں روتے پیٹتے رہتے ہیں لوگ جب یہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہ رویت ہلال پہ اس لیے زور ہے، یہ جو گدھے کہتے ہیں نا اس کی ضرورت نہیں، ان کو کلمہ پڑھا کے پھر قرآن پڑھائیں دوبارہ. یہ بات یہاں سے بخاری کی حدیث اور قرآن کی اس آیت سے سمجھیں. 6 ہجری میں حج فرض ہوا، یا دوسرا قول 9 ہجری میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں گئے؟ نہ 6 میں گئے، نہ 7 میں، نہ 8 میں، نہ 9 میں، 10 میں گئے، جو ظاہری زندگی کا آخری سال تھا اور ایک ہی حج تھا اور آخری حج تھا، اور اس کا نام ہی حجۃ الوداع رکھا. وہ کیوں تھا؟ وہ اس لیے تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا کہ بعد میں جو سوال پیدا ہونا ہے میں پہلے جواب دے دوں.
کہ زمانے کی سوئی ابھی اپنی جگہ تھی نہیں، حج ہو رہا تھا اور مہینہ حج کا تھا ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی مسلمانوں؟ جزاکم اللہ۔ آج یہ نقطہ سمجھ لیں، آپ کے ہزاروں سوال قیامت تک کے، یہ جو اس بات پہ ہے نا کہ جس کی پیدائش جس دن مرضی بنا لی، جو بزرگ اچھا لگا ان سے پیار زیادہ ہے، ان کی وفات کا دن معلوم ہے وہ یاد نہیں، اپنی مرضی سے ایک نیا ولادت کا دن بھی بنایا، جی خود ہی گھڑا، خود ہی بنایا، پھر اس کو منانا شروع کر دیا، پھر لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ یہ فلاں بزرگ کا یوم ولادت ہے۔ یہ ذرا بات دھیان سے سمجھو قرآن کی اس آیت اور بخاری شریف کی اس حدیث سے کہ جس قوم کا حج کا ٹائم ٹیبل ٹھیک نہیں تھا، کیا بات ہے، واہ، زندہ باد۔ انہیں بچوں کی ڈیٹ آف برتھ یاد ہوگی؟ حج سے بڑا کوئی ایونٹ عرب کی تاریخ میں نہ تھا نہ ہے۔ جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، یہ جو دونوں طرف بیٹھ کے یوٹیوب پہ اپنے اپنے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں نا، شعلے اگل رہے ہوتے ہیں، کاش اللہ ان کو بھی عقل عطا کرے۔ دیکھیے علم عقل کے بغیر وبال ہے، اور سب سے بڑا وبال ہے۔ کسی کے پاس علم ہو، بڑا علامہ ہو، اور عقل اسے چھو کے نہ گزری ہو، اس سے بڑا خطرہ آپ کے لیے کوئی نہیں۔ وہ آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو ایک پاگل کے ہاتھ میں اگر سٹنگر میزائل آ جائے تو وہ کرے گا۔ یہ دعا مانگا کریں اپنے سے زیادہ، اپنے سے پہلے جن کے پیچھے نماز پڑھتے ان کے لیے دعا کیا۔ اگر اپنی نماز عزیز ہے، اب آگے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ نماز بھی ہماری ہو، جو حالات ہیں، عقیدہ ایمان تو دور کی بات ہے۔ حج کا چارٹ اور ٹائم ٹیبل بھی ڈسٹرب تھا، اور یہ کتنے سال رہے؟ تقریباً 37 سال۔ اور یہ جو خطبہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، سن 10 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے 40 سال جو تھے اس کا پورا ٹائم ٹیبل اپنی جگہ پہ تھا ہی نہیں۔ ایک دن آگے پیچھے ہو جائے تو پورے سال کا ٹائم ٹیبل خراب ہو جاتا ہے، چاہے جائے کہ مہینے آگے پیچھے ہو جائیں۔ یہ نام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں کے نام اس حدیث میں لیے اور فرمایا لوگوں سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ بس یہ کہہ کے چھوڑا نہیں، اللہ نے نام نہیں بتائے تھے، اللہ نے کہا تھا منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 حرمت والے کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب نے نام لے کے بتائے وہ 4 کون سے ہیں۔ فرمایا 4 حرمت والے، 3 متواتر ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک مفرد یعنی اکیلا ہے جس کا نام رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان۔ رجب بھی 2 تھے عربوں میں، ایک رجب ربیہ کا تھا، ایک رجب مضر کا تھا، 2 قبیلے تھے، بنو مضر اور بنو ربیہ۔ بنو ربیہ جو ہیں یہ رجب رمضان کو کہتے تھے، یہ رمضان جو ہے ماہ رمضان اس کو یہ رجب کہتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رجب کی بات نہیں کر رہا جو شعبان اور شوال کے درمیان ہے، میں اس رجب کی بات کر رہا ہوں جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ دیکھو یہ بیان کی حد ہے، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے
फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। तो ये जितने यौम विलादत ज़माना जाहिलियत के हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस हज से 10 हिजरी से पहले के, वो सारे गलत हैं। समझ आई बात? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के ऊपर भी 10-11 अक़वाल हैं, जिसमें एक पर जमहूर की वजह से इसलिए इत्तेफाक हो गया कि वो किसी एक घर का बच्चा नहीं था। जी, वो पूरे मक्के को चाह चढ़े हुए थे, इसलिए जमहूर को याद था, बीबियों को, बच्चों को, बड़ों को, जवानों को, कि आज बीबी आमना के घर वो चांद चमका है जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, इसलिए वो महफूज रहा। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ने गवाही दी कि भाई ये किसी एक आध घर का मसला नहीं, ये जमहूर अरब का मसला था। इसलिए सारी बीबियों को याद था कि आमिना के घर चन्न तो इस दिन चढ़ा है। समझ आ गई बात की? वो बच्चा ही ऐसा, रब ने कोई ऐलान थोड़ी किया था ये नबी है, लेकिन रब ने चेहरा ही ऐसा बनाया हुआ था, वज़ाकत ही ऐसी थी कि आसमान के सितारे भी नीचे झुक रहे थे, काबा भी झुक रहा था, और जिब्रील अमीन भी वजद में आए हुए थे, हूरें फरिश्ते आके बशारतें दे रहे थे। वो इसलिए वो बात ही ऐसी थी, मामला ही ऐसा था कि उसकी कोई तारीख या दिन या डेट ना याद रखने की चीज़ थी, ना वो भूलने वाली बात थी। वो दादा काबे का तवाफ कर रहा है तो दादे को वहीं इत्तला हो गई, वालिदा जन्म दे रही हैं तो उनको वहीं बैठे मक्के में शाम के महल्लात दिखा दिए। ये इस वजह से बात इतनी शोहरत पकड़ गई और इतनी मारूफ हो गई कि कैसर और किसरा के दरबारों के किंगरे भी हिल रहे थे। तो वो बात ऐसी नहीं थी। उसके अलावा अहले सुन्नत व जमात के कुतुब के ज़ख़ीरे में कोई ऐसी बुजुर्ग हस्ती नहीं है जिसकी तारीख़ विलादत भी लिखी हुई हो। मेरी बात समझ आ रही है? इस पर पूरी रिसर्च और तहकीक हो चुकी। और अहले सुन्नत मिलाद सिर्फ उसका मनाते हैं जिसके सदके हर एक का मिलाद हुआ है। रब ने पूरी कायनात जिसके मिलाद का सदका बनाई है, बस बाकी हम यौम विसाल मनाते हैं, हम उर्स मनाते हैं, हम शहादत मनाते हैं। और ये हद फासिल अगर कायम ना रही तो ईमान जाता रहेगा। हाँ, अहले सुन्नत और अहले तशय्यो में हद फासिल होनी चाहिए कि नहीं? सारे बताओ जरा ध्यान से, हाथ खड़े करो सारे। कोई फर्क होना चाहिए कि नहीं? तो ये फर्क कौन है? अहले तशय्यो और अहले सुन्नत में फर्क हजरत अली नहीं है। हजरत अली को तो दोनों ही प्यार करते हैं और महबूब मानते हैं और मौला मानते हैं। हजरत अली तो दोनों के मौला हुए ना। फर्क कौन करेगा? फर्क नारा सिद्दीकिया से होगा। नारे सिद्दीकिया, नारे सिद्दीकिया। तो हद्दे फासिल खुलफाए सलासा हैं। अगर हमारे अहले तशय्यो भाई इन तीनों को मान लें तो झगड़ा खत्म। क्या ख्याल है? तो ये हद्दे फासिल जरूरी है। फर्क कैसे होगा? अहले सुन्नत में और अहले तशय्यो में कोई फर्क है कि नहीं है? तो अगर वो कायम रखना है तो वो खुलफाए सलासा के नाम से होना है। वो पहले, दूसरे और तीसरे से होना है। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया और सैयदना अली उल मुर्तज़ा ने भी फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मोहब्बत और अबू बकर, उमर और उस्मान का बोझ कभी किसी मोमिन के दिल में इकट्ठा नहीं करेगा।
یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری محبت اور ان تینوں کا بغض ایک جگہ اکٹھا ہو جائے. تو حد فاصل تو شیر خدا نے خود ہی کھینچ دی ہوئی ہے. اس کو قائم رکھیں اور ادھر ادھر کے ڈھکوسلے ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے، اہل سنت نے کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے علاوہ کسی کا یوم ولادت منایا ہے؟ تو مجھے بتا دیں. آپ سارے ہر عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے حد فاصل قائم رکھی، آپ کیوں توڑ رہے ہیں؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول. ذکر علی عبادت ہے وہ اور عبادت کی قید نہیں ہوتی کب ہو. سمجھ آئی بات؟ ذکر علی تو عبادت کیا ایک دن کرنی ہے؟ ذکر علی عبادت، یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اسے کیوں پھرتے ہو؟ ذکر علی ہم سارا سال کریں گے، 24 گھنٹے کریں گے، دن رات کریں گے، ہمارا لوں لوں کرے گا، انگ انگ کرے گا، اور کرتا ہے. اور میں تو نجف اشرف میں کہہ کے آیا ہوں کہ آؤ تمہیں بتائیں علی ہے کون. تم تو علی کی جالی کو پوج رہے ہو نا، آؤ ہم تمہیں جالی والا دکھائیں. دی اور کربلا میں بھی کہہ کے آیا ہوں، متولی کربلا سے، کسی عام آدمی سے نہیں، جو پورے عالم اسلام کے ان کے مجتہد اور آیت اللہ ہیں. ان سے بھی کہہ کے آیا ہوں. بات وہ ہوتی ہے جو سامنے منہ پہ ہو، بعد میں ہمیں نمبر بنانا یا تمغے یا میڈل وہ ہمیں نہیں آتے. میں نے کہا ہم جالی والے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بلایا ہوا ہے انہوں نے، تو آئے ہیں اور کام لے رہے ہیں، ڈیوٹی لے رہے ہیں، اور لیں گے. ظاہر ہے وہ آقا ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے، وہ مالک ہیں. تو وہ جو چاہیں ہم سے کام لیں، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. جب وہ لیں گے تو ہم کریں گے، اور کیا الحمدللہ پورے عالم اسلام میں اس کی رپورٹ اور خبر گئی. تو اس لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول. اپنے طریق پہ رہیں، اپنے عقیدے پہ رہیں، اپنے نظریے پہ رہیں، اور اس حد فاصل کو قائم رکھیں جس سے فرق معلوم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جو دوسرے کر رہے ہیں اس کو دیکھا دیکھی شروع ہو گئے. دین یا عقیدہ یا نظریہ یہ دیکھا دکھایا یا سنا سنایا انیوا نہیں ہوتا. یہ لکھا پڑھا. دیکھو میں آپ کو قرآن سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، تو اس وقت یہ لاجیکلی، عقلی اور علمی اعتبار سے ثابت ہی نہیں ہے. اور یہ ثابت ہے کہ پورا تاریخی نظام ہی ڈسٹرب تھا. کوئی یعنی ڈیٹ کہے کہ اس ڈیٹ کو ہوا، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں 37 سال کا گیپ ہے. تو پہلے لائیں کسی ماہر علم فلکیات و ارضیات کو کہ پہلے ہمیں اس کو سارا ٹائم ٹیبل ٹھیک کر کے دے کہ اس دن کیا تھا، مہینہ کون سا تھا، تاریخ کون سی تھی. یہ تو قیامت تک نہیں کوئی نکال سکتا. اب جبریل امین ہی بتائیں تو بتائیں، اور کون بتائے. تو اس لیے اس طرح کی اٹکل پچو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خود کو بچائیں. ذکر علی المرتضیٰ شیر خدا، ذکر مولا کائنات کے لیے کسی دن کی قید نہیں ہے، جب مرضی کریں، کوئی پابندی نہیں. لیکن اپنی طرف سے گھاڑ کے ایسی کوئی چیز جعلی بنا کے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود ہی بنا لیں. 12 ربیع الاول یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری امت کا 1400 سال سے اجماع و اتفاق ہے، اور سب سے بڑی اہل مکہ کی گواہی ہے. تو اس لیے اہل سنت ہوش میں آئیں، عقل کریں. اس پر تحقیق ہو چکی ہے، لکھی پڑھی چیزیں سامنے آ چکی ہیں، ہم نے شیئر بھی کر دی ہیں. جو وہ پڑھنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، وہ لے کے پڑھیں. یہ کتاب جہاں سے میں نے آپ کو یہ آج کی خطاب اور گفتگو، ماہ رجب اور معراج کی موضوع روایت، وہ موضوع اور جعلی روایتیں جو لوگوں نے خود ہی گھڑ لی ہیں، معراج شریف کے بارے میں بھی، رجب کے بارے میں بھی،
وہ ہم نے اس میں بیان کر دی، حوالوں کے ساتھ اس کی نشاندہی بھی کر دی۔ اس کو بھی پڑھیں اور اپنے عقیدے و ایمان کی حفاظت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد